آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ آواز بلند ہوگی، مراد ہے آخری نفخ صور کی قیامت خیز آواز، جس کے بلند ہوتے ہی تمام مرے ہوئے انسان جی اٹھیں گے۔ اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اس سے ملتا جلتا مضمون سورہ معارج آیات 10 تا 14 میں گزر چکا ہے۔ بھاگنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ان عزیزوں کو جو دنیا میں اسے سب سے زیادہ پیارے تھے، مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بجائے اس کے کہ ان کی مدد کو دوڑے، الٹا ان سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اسے مدد کے لیے پکار نہ بیٹھیں۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور آخرت سے غافل ہو کر جس طرح یہ سب ایک دوسرے کی خاطر گناہ اور ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، اس کے برے نتائج سامنے آتے دیکھ کر ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا کہ کہیں وہ اپنی گمراہیوں اور گناہگاریوں کی ذمہ داری اس پر نہ ڈالنے لگے۔ بھائی کو بھائی سے، اولاد کو ماں باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور ماں باپ کو اولاد سے خطرہ ہوگا کہ یہ کمبخت اب ہمارے خلاف مقدمے کے گواہ بننے والے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ احادیث میں مختلف طریقوں اور سندوں سے یہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب لوگ ننگے بچے اٹھیں گے۔ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی نے بروایت بعض حضرت عائشہ نے اور بروایت بعض حضرت سودا نے اور بروایت بعض ایک خاتون نے گھبرا کر پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہمارے ستر اس روز سب کے سامنے کھلے ہوں گے؟ حضور نے یہی آیت تلاوت فرما کر بتایا کہ اس روز کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ بروایت نسائی، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن جریر، طبرانی، ابن مردویہ، بیہقی اور حاکم۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں۔ یبصرونہم، سب دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا جگری دوست تھا، وہ جا رہا ہے، پوچھتا ہے تمہیں، وہ تمہارا باپ جا رہا ہے، وہ تمہاری ماں جا رہی ہے، وہ تمہاری جورو جا رہی ہے، یا وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے۔ یبصرون، دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں لے لیے جائیں میرے بیٹے، میری جورو، میرے بھائی، میرا سارا کنبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھونک دیا جائے، ثم ینجی، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے۔ یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی۔ اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو خود ہی بھگتنا ہے، کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ہر ایک شخص کو اپنی ہے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آنا ہے اس دن، قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو یہ آگ ہی ہے، تپتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے، ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں، تطلع علی الافئدہ، یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست۔ آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی، اندر جا کر ان کا ہیٹ کا اثر ہوتا ہے۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے، دین کی دعوت سے، نبی کے ابلاغ سے، وتولی، اور پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا۔
وجمع فاوعى، اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینت سینت کر رکھنے کی. اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں. پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ ان معبودوں کو. آگے کا مضمون خود ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت نہیں ہیں بلکہ فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء اور صالحین ہیں جنہیں مختلف قوموں کے مشرکین معبود بنا بیٹھے ہیں. بظاہر ایک شخص وما یعبدون کے الفاظ پڑھ کر یہ گمان کرتا ہے کہ اس سے مراد بت ہیں، کیونکہ عربی زبان میں عموماً غیر ذوی العقول اور من ذوی العقول کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے ہم اردو زبان میں کیا ہے غیر ذوی العقول اور کون ہے ذوی العقول کے لیے بولتے ہیں، مگر اردو کی طرح عربی میں بھی یہ الفاظ بالکل ان معنوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں. بسا اوقات ہم اردو میں کسی انسان کے متعلق تحقیر کے طور پر کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں، وہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے. ایسا ہی حال عربی زبان کا بھی ہے. چونکہ معاملہ اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو معبود بنانے کا ہے، اس لیے خواہ فرشتوں اور بزرگ انسانوں کی حیثیت بجائے خود بہت بلند ہو، مگر اللہ کے مقابلے میں تو گویا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے موقع و محل کی مناسبت سے ان کے لیے من کے بجائے ماں کا لفظ استعمال ہوا ہے. خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے. یہ مضمون متعدد مقامات پر قرآن مجید میں آیا ہے. مثلا سورہ سبا میں ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. یعنی جس روز وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی بندگی کر رہے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان سے. یہ لوگ تو جنوں یعنی شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، ان میں سے اکثر انہی کے مومن تھے. آیات 40 اور 41. اسی طرح سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِيَّ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم. یعنی اور جب اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ عرض کرے گا پاک ہے آپ کی ذات، میرے لیے یہ کب زیبا تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق نہ تھا. میں نے تو ان سے بس وہی کچھ کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے. یعنی یہ کمزور اور کمینے لوگ تھے، آپ نے رزق دیا تھا کہ شکر کریں، یہ کھا پی کر نمک حرام ہو گئے اور وہ سب نصیحتیں بھلا بیٹھے جو آپ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے ان کو کی تھی. یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو آج تم کہہ رہے ہو. یعنی تمہارا یہ مذہب جس کو تم حق سمجھے بیٹھے ہو بالکل بے اصل ثابت ہوگا، اور تمہارے وہ معبود جن پر تمہیں بھروسہ ہے کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، الٹے تم کو خطا کار ٹھہرا کر بری ذمہ ہو جائیں گے. تم نے جو کچھ بھی اپنے معبودوں کو قرار دے رکھا ہے بطور خود ہی قرار دے رکھا ہے. ان میں سے کسی نے بھی تم سے یہ نہ کہا تھا کہ ہمیں یہ کچھ مانو اور اس طرح ہماری نظر و نیاز کیا کرو، اور ہم خدا کے ہاں تمہاری سفارش کرنے کا ذمہ لیتے ہیں. ایسا کوئی قول کسی فرشتے یا کسی بزرگ کی طرف سے نہ یہاں تمہارے پاس موجود ہے نہ قیامت میں تم اسے ثابت کر سکو گے، بلکہ وہ سب کے سب خود تمہاری آنکھوں کے سامنے ان باتوں کی تردید کریں گے اور تم اپنے کانوں سے ان کی تردید سن لو گے. جو بھی تم میں سے ظلم کرے. یہاں ظلم سے مراد حقیقت اور صداقت پر ظلم ہے، یعنی کفر و شرک. سیاق و سباق خود ہی ظاہر کر رہا ہے کہ نبی کو نہ ماننے والے
اور خدا کے بجائے دوسروں کو معبود بنا بیٹھنے والے اور آخرت کا انکار کرنے والے ظلم کے مرتکب قرار دیے جا رہے ہیں۔ وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے۔ کسی عزیز قریب اصل میں لفظ مولا استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی تعلق کی بنا پر دوسرے شخص کی حمایت کرے، قطع نظر اس سے کہ وہ رشتہ داری کا تعلق ہو یا دوستی کا یا کسی اور قسم کا۔ زبردست اور رحیم ہے۔ ان فقروں میں بتایا گیا ہے کہ فیصلے کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا کیا رنگ ہوگا۔ کسی کی مدد یا حمایت وہاں کسی مجرم کو نہ چھڑا سکے گی، نہ اس کی سزا کم ہی کرا سکے گی۔ کلی اختیارات اس حاکم حقیقی کے ہاتھ میں ہوں گے جس کے فیصلے کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کا بلبوتا کسی میں نہیں ہے۔ یہ بالکل اس کے اپنے اختیار تمیزی پر موقوف ہوگا کہ کسی پر رحم فرما کر اس کو سزا نہ دے یا کم سزا دے، اور حقیقت میں اس کی شان یہی ہے کہ انصاف کرنے میں بے رحمی سے نہیں بلکہ رحم ہی سے کام لے۔ لیکن جس کے مقدمے میں جو فیصلہ بھی وہ کرے گا وہ بہرحال بے کم و کاست نافذ ہوگا۔ عدالت الہی کی یہ کیفیت بیان کرنے کے بعد آگے کے چند فقروں میں بتایا گیا ہے کہ اس عدالت میں جو لوگ مجرم ثابت ہوں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں خدا سے ڈر کر نافرمانیوں سے پرہیز کرتے رہے تھے، ان کو کن انعامات سے سرفراز کیا جائے گا۔ لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ یعنی دوست، لیڈر، پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے، مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے، اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا؟ لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس مقام پر آیت نمبر 15 کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے، جس میں اولاد کو تلقین کی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شک برحق ہے، مگر دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی جس میں ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا کی زندگی سطحی انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہی کر لو۔ کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقتدار لازوال ہے۔ کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بذات سمجھ لیتا ہے اور معیار زندگی کی بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، خواہ نتیجے میں اس کا معیار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل معیار ہے، ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے۔ کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے وہ خدا کا محبوب ہے، اور جس کی دنیا خراب ہے چاہے وہ حق پسندی اور راست بازی ہی کی بدولت خراب ہو اس کی عاقبت بھی خراب ہے۔ یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے۔ دھوکہ دینے پائے۔ الغرور یعنی دھوکے باز سے مراد
شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص خاص یا شے خاص کا تعین کیے بغیر اس وسیع المعنی لفظ کو اس کی مطلق صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خوردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی واصل فریب کھایا ہو، جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا ہو، وہی اس کے لیے الغرور ہے۔ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں، جن میں بے شمار مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہے۔ کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو، بخشش تمہاری یقینی ہے۔ کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ بخشتا چلا جائے گا۔ کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو، بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے، اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا۔ اس طرح کے نہ معلوم کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے، اور اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے، تبھی اس سے کسی اعتقادی ضلالت یا اخلاقی بے راہ روی کا صدور ہوا ہے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوسرے الفاظ میں صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں، دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور آج گمراہی، ظلم و ستم اور معصیت میں جو لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے روز وہی ایک دوسرے پر الزام ڈالنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اسی دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا اس کے لیے مفید ہے اور کن کا ساتھ تباہ کن۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے۔ برزو کے معنی محض نکل کر سامنے آنے اور پیش ہونے ہی کے نہیں ہے، بلکہ اس میں ظاہر ہونے اور کھل جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ بے نقاب ہو کر سامنے آ جانا کیا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے تو بندے ہر وقت اپنے رب کے سامنے بے نقاب ہیں، مگر آخرت کی پیشی کے دن جب وہ سب کے سب اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے تو انہیں خود بھی معلوم ہوگا کہ ہم اس احکم الحاکمین اور مالک یوم الدین کے سامنے بالکل بے نقاب ہیں۔ ہمارا کوئی کام بلکہ کوئی خیال اور دل کے گوشوں میں چھپا ہوا کوئی ارادہ تک اس سے مخفی نہیں ہے۔ ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ تنبیہ ہے ان سب لوگوں کے لیے جو دنیا میں آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں یا اپنی کمزوری کو حجت بنا کر طاقتور ظالموں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جو تمہارے لیڈر اور پیشوا اور افسر اور حاکم بنے ہوئے ہیں، کل ان میں سے کوئی بھی تمہیں خدا کے عذاب سے ذرہ برابر بھی نہ بچا سکے گا۔ لہذا آج ہی سوچ لو کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو یا جس کا حکم مان رہے ہو وہ خود کہاں جا رہا ہے اور تمہیں کہاں پہنچا کر چھوڑے گا۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے تو اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔
ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ یعنی تمہارے تمام گلے شکوے اس حد تک تو بالکل صحیح ہیں کہ اللہ سچا تھا اور میں جھوٹا تھا۔ اس واقعے سے مجھے ہرگز انکار نہیں ہے۔ اللہ کے وعدے اور اس کی وعیدیں تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ان میں سے ہر بات جو کی تو سچی نکلی، اور میں خود مانتا ہوں کہ جو بھروسے میں نے تمہیں دلائے، جن فائدوں کے لالچ تمہیں دیے، جن خوشنما توقعات کے جال میں تم کو پھانسا، اور سب سے بڑھ کر یہ یقین جو تمہیں دلایا کہ اول تو آخرت و آخرت کچھ بھی نہیں ہے، سب بحث ڈھکوسلا ہے، اور اگر ہوئی بھی تو فلاں حضرت کے تصدق سے تم صاف بچ نکلو گے، بس ان کی خدمت میں نظر و نیاز کی رشوت پیش کرتے رہو اور پھر جو چاہو کرتے پھرو، نجات کا ذمہ ان کا۔ یہ ساری باتیں جو میں تم سے کہتا رہا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے سے کہلواتا رہا، یہ سب محض دھوکہ تھا۔ تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ یعنی اگر آپ حضرات ایسا کوئی ثبوت رکھتے ہوں کہ آپ خود راہ راست پر چلنا چاہتے تھے اور میں نے زبردستی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو غلط راستے پر کھینچ لیا، تو ضرور اسے پیش فرمائیے، جو چور کی سزا سو میری۔ لیکن آپ خود مانیں گے کہ واقعہ یہ نہیں ہے۔ میں نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ دعوت حق کے مقابلے میں اپنی دعوت باطل آپ کے سامنے پیش کی، سچائی کے مقابلے میں جھوٹ کی طرف آپ کو بلایا، نیکی کے مقابلے میں بدی کی طرف آپ کو پکارا۔ ماننے اور نہ ماننے کے جملہ اختیارات آپ ہی حضرات کو حاصل تھے، میرے پاس آپ کو مجبور کرنے کی کوئی طاقت نہ تھی۔ اب اپنی اس دعوت کا ذمہ دار تو بلا شبہ میں خود ہوں اور اس کی سزا بھی پا رہا ہوں، مگر آپ نے جو اس پر لبیک کہا، اس کی ذمہ داری آپ مجھ پر کہاں ڈالنے چلے ہیں؟ اپنے غلط انتخاب اور اپنے اختیار کے غلط استعمال کی ذمہ داری تو آپ کو خود ہی اٹھانی چاہیے۔ تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا۔ یا پھر شرک اعتقادی کے مقابلے میں شرک کی ایک مستقل نوع یعنی شرک عملی کے وجود کا ایک ثبوت ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ شیطان کو اعتقادی حیثیت سے تو کوئی بھی نہ خدائی میں شریک ٹھہراتا ہے اور نہ اس کی پرستش کرتا ہے، سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں۔ البتہ اس کی اطاعت اور غلامی اور اس کے طریقے کی اندھی یا آنکھوں دیکھے پیروی ضرور کی جا رہی ہے، اور اسی کو یہاں شرک کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کوئی صاحب جواب میں فرمائیں کہ یہ تو شیطان کا قول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے، لیکن ہم عرض کریں گے کہ اول تو اس کے قول کی اللہ تعالیٰ خود تردید فرما دیتا اگر وہ غلط ہوتا۔ دوسرے، شرک عملی کا صرف یہی ایک ثبوت قرآن میں نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد ثبوت پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں اور آگے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ الزام کہ وہ اپنے احبار اور رہبان کو ارباب من دون اللہ بنائے ہوئے ہیں، سورہ توبہ آیت 31۔ جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے متعلق یہ کہنا کہ ان کے پیرووں نے انہیں خدا کا شریک بنا رکھا ہے، سورہ انعام آیت 137۔ خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے متعلق یہ فرمانا کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے، الفرقان آیت 43۔ نافرمان بندوں کے متعلق یہ ارشاد کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے رہے ہیں، یاسین آیت 60۔ انسانی ساخت کے قوانین پر چلنے والوں کو ان الفاظ میں ملامت کہ اذن خداوندی کے بغیر جن لوگوں نے تمہارے لیے شریعت بنائی ہے وہ تمہارے شریک ہیں، الشورى آیت 21۔ یہ سب کیا اسی شرک عملی کی نظیریں نہیں ہیں جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے؟ ان نظیروں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ کوئی شخص عقیدتاً کسی غیر اللہ کو خدائی میں شریک ٹھہرائے۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ خدائی سند کے بغیر یا احکام خداوندی کے علی الرغم اس کی پیروی اور اطاعت کرتا چلا جائے۔ ایسا پیرو اور مطیع اگر اپنے پیشوا اور مطاع پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی عملاً یہ روش اختیار کر رہا ہو تو قرآن کی روح سے وہ اس کو خدائی میں شریک بنائے ہوئے ہے، چاہے شرعاً اس کا حکم بالکل وہی نہ ہو جو اعتقادی مشرکین کا ہے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے،
ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے۔ متن میں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں۔ اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم ان کا باہمی ربط و تعلق توڑ دیں گے تاکہ کسی تعلق کے بنا پر وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں، لیکن یہ معنی عربی محاورے کے مطابق نہیں ہے۔ محاورہ عرب کی روح سے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان تمیز پیدا کر دیں گے یا ان کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیں گے۔ اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ طرز بیان اختیار کیا ہے کہ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی مشرکین اور ان کے معبود آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور دونوں گروہوں کی امتیازی حیثیت ایک دوسرے پر واضح ہوگی۔ مشرکین جان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم دنیا میں معبود بنائے ہوئے تھے، اور ان کے معبود جان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آ گئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے، کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں، کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں، تمہارے وہ خدم و حشم نہیں، کوئی تمہارے حمایتی نہیں، کوئی جماعت و جمعیت نہیں، کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، اور ظاہر بات ہے اکیلا آدمی کھڑا ہوگا، نہ اس کے رشتہ دار ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر ہے، اور نہ ساز و سامان ہے، خدم و حشم ہے، کچھ بھی نہیں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ اب یہ نوٹ کیجئے، خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے۔ ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، اس وقت بھی سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے، نہ کوئی کسی کا باپ تھا، نہ کوئی کسی کی ماں تھی، ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری نہیں تھی۔ یہ رشتہ داریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر، کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے، پھر اولاد کا معاملہ ہے، پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے۔ یہ ارواح کے مابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی۔ تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، کہ تمام انسان وہاں موجود تھے، فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا، لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں، اور جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو مجرد ارواح تھی، اس وقت کوئی جسم نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک، وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں، اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ میری ایک انا ہے، میری ایک روح ہے، وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے۔ پہلا غلاف تو یہ جسم ہے، پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے۔ ہم غلاف در غلاف جو ہے، ہماری جو اصل حقیقت ہے، وہ جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح، وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چڑھا دیے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو، وراء ظہورکم، اپنے پیچھے۔ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں، سفارش کریں گے، تمہیں بچا لیں گے، چھڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے، ہماری پکڑ سے۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا، تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا۔ کسی نے شیخ عبد القادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے۔ باقی موہوب جو ہے لات عزا منات، وہ کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں، لیکن جن کو اولیاء اللہ کو، انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قد تقطع بینہم، وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے۔ قد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں، وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں، تم سے جاتی رہیں جن کا کہ تم زوم کیا کرتے تھے، جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔
जिन्हें तुम मेरा शरीक समझ बैठे थे। यहाँ फिर वही मजमून बयान किया गया है जो इससे पहले भी कई जगह कुरान में गुजर चुका है कि अल्लाह के अहकाम और उसकी हिदायत को छोड़कर किसी दूसरे के अहकाम और रहनुमाई का इत्तिबा करना दरअसल उसको खुदाई में अल्लाह का शरीक ठहराना है, ख्वाह आदमी उस दूसरे को जबान से खुदा का शरीक करार देता हो या न करार देता हो। बल्कि अगर आदमी उन दूसरी हस्तियों पर लानत भेजते हुए भी अम्र इलाही के मुकाबले में उनके अवामिर का इत्तिबा कर रहा हो तब भी वो शिर्क का मुजरिम है। चुनाचे यहाँ शयातीन के मामले में आप अलानिया देख रहे हैं कि दुनिया में हर एक उन पर लानत करता है, मगर इस लानत के बावजूद जो लोग उनकी पैरवी करते हैं, कुरान उन सबको ये इल्जाम दे रहा है कि तुम शयातीन को खुदा का शरीक बनाए हुए हो। ये शिर्क एतकादी नहीं बल्कि शिर्क अमली है, और कुरान इसको भी शिर्क ही कहता है। हलाकत का गड़ा मुश्तरक कर देंगे। मुफस्सिरीन ने इस आयत के दो मफहूम बयान किए हैं, एक वो जो हमने ऊपर तर्जुमे में इख्तियार किया है, और दूसरा मफहूम ये है कि हम उनके दरमियान अदावत डाल देंगे, यानी दुनिया में उनके दरमियान जो दोस्ती थी आखिरत में वो सख्त अदावत में तब्दील हो जाएगी। और उसने कहा, तुमने दुनिया की जिंदगी में तो अल्लाह को छोड़कर बुतों को अपने दरमियान मोहब्बत का जरिया बना लिया है, मगर कयामत के रोज तुम एक दूसरे का इनकार और एक दूसरे पर लानत करोगे और आग तुम्हारा ठिकाना होगी और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। उसने कहा, सिलसिला कलाम से मुतरश्शे होता है कि ये बात आग से बसलामत निकल आने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाई होगी, मोहब्बत का जरिया बना लिया है। यानी तुमने खुदा परस्ती के बजाय बुत परस्ती की बुनियाद पर अपनी इज्तिमाई जिंदगी की ताबीर कर ली है, जो दुनियावी जिंदगी की हद तक तुम्हारा कौमी शिराजा बांध सकती है। इसलिए कि यहाँ किसी अकीदे पर भी लोग जमा हो सकते हैं, खा हक हो या बातिल, और हर इत्तफाक व इज्तिमा चाहे वो कैसे ही गलत अकीदे पर हो, बाहम दोस्तियों, रिश्तेदारियों, बिरादरियों और दूसरे तमाम मजहबी, माशरती और तमद्दुनी और माशी और सियासी ताल्लुकात के क़याम का जरिया बन सकता है। लानत करोगे, यानी अकीदे बातिला पर तुम्हारी ये हैत इज्तिमाई आखिरत में बनी नहीं रह सकती। वहाँ आपस की मोहब्बत, दोस्ती, ताउन, रिश्तेदारी और अकीदत व इरादत के सिर्फ वही ताल्लुकात बरकरार रह सकते हैं जो दुनिया में खुदाए वाहिद की बंदगी और नेकी और तक़वा पर कायम हुए होंगे। कुफ्र, शिर्क और गुमराही और बदराही पर जुड़े हुए सारे रिश्ते वहाँ कट जाएंगे, सारी मोहब्बतें दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी, सारी अकीदतें नफरत में बदल जाएंगी। बेटे और बाप, शौहर और बीवी, पीर और मुरीद तक एक दूसरे पर लानत भेजेंगे, और हर एक अपनी गुमराही की जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर पुकारेगा कि इस जालिम ने मुझे खराब किया, इसलिए इसे दोहरा अज़ाब दिया जाए। ये बात कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर फरमाई गई है। मसलन सूरह ज़ुख़्रुफ़ में फरमाया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअज़ुहुम लिबअज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, आयत 67। यानी दोस्त उस रोज एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय मुत्तकीन के। सूरह आराफ में फरमाया, कुल्लमा दखलत उम्मतुल लअनत उख्तहा हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीअन क़ालत उख़राहुम लिऊलाहुम रब्बना हाउलाइ अज़ल्लूना फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िफ़न मिनन नार, आयत 38। यानी हर ग्रोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पास वाले ग्रोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला ग्रोह पहले ग्रोह के हक में कहेगा कि ऐ हमारे रब, ये लोग थे जिन्होंने हमें गुमराह किया, लिहाजा उन्हें आग का दोहरा अजाब दे। और सूरह अहज़ाब में फरमाया, वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबि वल्अनहुम लअनन कबीरा, आयत 67 और 68। और वो कहेंगे, ए हमारे रब, हमने अपने सरदारों और बड़ों की इताअत की और उन्होंने हमको राह से बेराह कर दिया। ए हमारे रब, तू उन्हें दोहरी सजा दे और उन पर सख्त लानत फरमा। अल्लाह फरमाएगा, जाओ तुम भी उसी जहन्नम में चले जाओ जिसमें तुमसे पहले गुजरे हुए ग्रोह जिन्नो इंस जा चुके हैं। हर ग्रोह जब जहन्नम में दाखिल होगा तो अपने पेशरो ग्रोह पर लानत करता हुआ दाखिल होगा, हत्ता कि जब सब वहां जमा हो जाएंगे तो हर बाद वाला ग्रोह पहले ग्रोह के हक में कहेगा कि ए रब, ये लोग थे जिन्होंने हमको गुमराह किया, लिहाजा इन्हें आग का दोहरा अजाब दे। जवाब में इरशाद होगा, हर एक के लिए दोहरा ही अजाब है, मगर तुम जानते नहीं हो।
یعنی بہرحال تم میں سے ہر گروہ کسی کا خلف تھا تو کسی کا سلف بھی تھا۔ اگر کسی گروہ کے اسلاف نے اس کے لیے فکر و عمل کی گمراہیوں کا ورثہ چھوڑا تھا تو خود وہ بھی اپنے اخلاق کے لیے ویسا ہی ورثہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوا۔ اگر ایک گروہ کے گمراہ ہونے کی کچھ ذمہ داری اس کے اسلاف پر عائد ہوتی ہے تو اس کے اخلاق کی گمراہی کا اچھا خاصا بار خود اس پر بھی عائد ہوتا ہے۔ اسی بنا پر فرمایا کہ ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب، ایک عذاب خود گمراہی اختیار کرنے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا، ایک سزا اپنے جرائم کی اور دوسری سزا دوسروں کے لیے جرائم پیشگی کی میراث چھوڑانے کی۔ حدیث میں اسی مضمون کی توضیح یوں بیان فرمائی گئی ہے کہ جس نے کسی نئی گمراہی کا آغاز کیا جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہو تو اس پر ان سب لوگوں کے گناہ کی ذمہ داری عائد ہوگی جنہوں نے اس کے نکالے ہوئے طریقے پر عمل کیا بغیر اس کے کہ خود ان عمل کرنے والوں کی ذمہ داری میں کوئی کمی ہو۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے، یعنی دنیا میں جو انسان بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے اس کے خون ناحق کا ایک حصہ آدم کے اس پہلے بیٹے کو پہنچتا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، کیونکہ قتل انسان کا راستہ سب سے پہلے اسی نے کھولا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص یا گروہ کسی غلط خیال یا غلط رویے کے بنا ڈالتا ہے وہ صرف اپنی ہی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ دنیا میں جتنے انسان اس سے متاثر ہوتے ہیں ان سب کے گناہ کی ذمہ داری کا بھی ایک حصہ اس کے حساب میں لکھا جاتا رہتا ہے، اور جب تک اس کی اس غلطی کے اثرات چلتے رہتے ہیں اس کے حساب میں ان کا اندراج ہوتا رہتا ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر شخص اپنی نیکی یا بدی کا صرف اپنی ذات کی حد تک کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اس امر کا بھی جواب دہ ہے کہ اس کی نیکی یا بدی کے کیا اثرات دوسروں کی زندگیوں پر مترتب ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک زانی کو لیجیے، جن لوگوں کی تعلیم و تربیت سے، جن کی صحبت کے اثر سے، جن کی بری مثالیں دیکھنے سے اور جن کی ترغیبات سے اس شخص کے اندر زناکاری کی صفت نے ظہور کیا، وہ سب اس کے زناکار بننے میں حصہ دار ہیں، اور خود ان لوگوں نے اوپر جہاں جہاں سے اس بد نظری و بدنیتی و بدکاری کی میراث پائی ہے وہاں تک اس کی ذمہ داری پہنچتی ہے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس اولین انسان پر منتہی ہوتا ہے جس نے سب سے پہلے نوع انسانی کو خواہش نفس کی تسکین کا یہ غلط راستہ دکھایا۔ یہ اس زانی کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کے ہم اثروں اور اس کے اسلاف سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ خود بھی اپنی زناکاری کا ذمہ دار ہے۔ اس کو بھلے اور برے کی جو تمیز دی گئی تھی، اس میں ضمیر کی جو طاقت رکھی گئی تھی، اس کے اندر ضبط نفس کی جو قوت ودیت کی گئی تھی، اس کو نیک لوگوں سے خیر و شر کا جو علم پہنچا تھا، اس کے سامنے اخیار کی جو مثالیں موجود تھیں، اس کو صنفی بدعملی کے برے نتائج سے جو واقفیت تھی، ان میں سے کسی چیز سے بھی اس نے فائدہ نہ اٹھایا اور اپنے آپ کو نفس کی اس اندھی خواہش کے حوالے کر دیا جو صرف اپنی تسکین چاہتی تھی، خواہ وہ کسی طریقے سے ہو۔ یہ اس کے حساب کا وہ حصہ ہے جو اس کی اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر یہ شخص اس بدی کو جس کا اکتساب اس نے کیا اور جسے خود اپنی صحیح سے وہ پرورش کرتا رہا دوسروں میں پھیلانا شروع کرتا ہے، کسی مرض خبیث کی چھوت کہیں سے لگا لاتا ہے اور اسے اپنی نسل میں اور خدا جانے کن کن نسلوں میں پھیلا کر نہ معلوم کتنی زندگیوں کو خراب کر دیتا ہے، کہیں اپنا نطفہ چھوڑ آتا ہے اور جس بچے کی پرورش کا بار اسے خود اٹھانا چاہیے تھا اسے کسی اور کی کمائی کا ناجائز حصے دار، اس کے بچوں کے حقوق میں زبردستی کا شریک، اس کی میراث میں ناحق کا حقدار بنا دیتا ہے، اور اس حق تلفی کا سلسلہ نہ معلوم کتنی نسلوں تک چلتا رہتا ہے۔ کسی دوشیزہ لڑکی کو پھسلا کر بد اخلاقی کی راہ پر ڈالتا ہے اور اس کے اندر وہ بری صفات ابھار دیتا ہے جو اس سے منعکس ہو کر نہ معلوم کتنے خاندانوں اور کتنی نسلوں تک پہنچتی ہیں اور کتنے گھر بگاڑ دیتی ہیں۔ اپنی اولاد، اپنے اقارب، اپنے دوستوں اور اپنی سوسائٹی کے دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے اخلاق کی ایک بری مثال پیش کرتا ہے اور نہ معلوم کتنے آدمیوں کے چال چلن خراب کرنے کا سبب بن جاتا ہے، جس کے اثرات بعد کی نسلوں میں مدتھائے دراز تک چلتے رہتے ہیں۔ یہ سارا فساد جو اس شخص نے سوسائٹی میں برپا کیا، انصاف چاہتا ہے کہ یہ بھی اس کے حساب میں لکھا جائے اور اس وقت تک لکھا جاتا رہے جب تک اس کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا سلسلہ دنیا میں چلتا رہے۔ اسی پر نیکی کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ جو نیک ورثہ اپنے اسلاف سے ہم کو ملا ہے اس کا اجر ان سب لوگوں کو پہنچنا چاہیے جو ابتدائے آفرینش سے ہمارے زمانے تک اس کے منتقل کرنے میں حصہ لیتے رہے ہیں۔ پھر اس ورثہ کو لے کر اسے سنبھالنے اور ترقی دینے میں جو خدمت ہم انجام دیں گے اس کا اجر ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ پھر اپنی سعی خیر کے جو نقوش و اثرات ہم دنیا میں چھوڑ جائیں گے انہیں بھی ہماری بھلائیوں کے حساب میں اس وقت تک برابر درج ہوتے رہنا چاہیے جب تک یہ نقوش باقی رہیں اور ان کے اثرات کا سلسلہ نوع انسانی میں چلتا رہے اور ان کے فوائد سے خلق خدا متمتع ہوتی رہے۔
جزا کی یہ صورت جو قرآن پیش کر رہا ہے، ہر صاحب عقل انسان تسلیم کرے گا کہ صحیح اور مکمل انصاف اگر ہو سکتا ہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکتی ہیں جنہوں نے جزا کے لیے اسی دنیا کی موجودہ زندگی کو کافی سمجھ لیا ہے، اور ان لوگوں کی غلط فہمیاں بھی جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا تناسب کی صورت میں مل سکتی ہے۔ دراصل ان دونوں گروہوں نے نہ تو انسانی اعمال اور ان کے اثرات و نتائج کی وسعتوں کو سمجھا ہے اور نہ منصفانہ جزا اور اس کے تقاضوں کو۔ ایک انسان آج اپنی 50-60 سال کی زندگی میں جو اچھے یا برے کام کرتا ہے، ان کی ذمہ داری میں نہ معلوم اوپر کی کتنی نسلیں شریک ہیں جو گزر چکی، اور آج یہ ممکن نہیں کہ انہیں اس کی جزا یا سزا پہنچ سکے۔ پھر اس شخص کے یہ اچھے یا برے اعمال جو وہ آج کر رہا ہے اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ ان کے اثرات کا سلسلہ آئندہ 100 برس تک چلتا رہے گا، ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک پھیلے گا، اور اس کے حساب کا کھاتہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک یہ اثرات چل رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ کس طرح ممکن ہے کہ آج ہی اس دنیا کی زندگی میں اس شخص کو اس کے کسب کی پوری جزا مل جائے، درحال ہے کہ ابھی اس کے کسب کے اثرات کا لاکھواں حصہ بھی رونما نہیں ہوا ہے۔ پھر اس دنیا کی محدود زندگی اور اس کے محدود امکانات سرے سے اتنی گنجائش ہی نہیں رکھتے کہ یہاں کسی کو اس کے کسب کا پورا بدلہ مل سکے۔ آپ کسی ایسے شخص کے جرم کا تصور کیجئے جو مثلاً دنیا میں ایک جنگ عظیم کی آگ بھڑکاتا ہے اور اس کی اس حرکت کے بے شمار برے نتائج ہزاروں برس تک اربوں انسانوں تک پھیلتے ہیں۔ کیا کوئی بڑی سے بڑی جسمانی، اخلاقی، روحانی یا مادی سزا بھی جو اس دنیا میں دی جانی ممکن ہے اس کے اس جرم کی پوری منصفانہ سزا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کیا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انعام بھی جس کا تصور آپ کر سکتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے کافی ہو سکتا ہے جو مدت العمر نوع انسانی کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہا ہو، اور ہزاروں سال تک بے شمار انسان جس کی صحیح کے ثمرات سے فائدہ اٹھائے چلے جا رہے ہوں؟ عمل اور جزا کے مسئلے کو اس پہلو سے جو شخص دیکھے گا اسے یقین ہو جائے گا کہ جزا کے لیے ایک دوسرا ہی عالم درکار ہے جہاں تمام اگلی اور پچھلی نسلیں جمع ہوں، تمام انسانوں کے کھاتے بند ہو چکے ہوں، حساب کرنے کے لیے ایک علیم و خبیر خدا انصاف کی کرسی پر متمکن ہو، اور اعمال کا پورا بدلہ پانے کے لیے انسان کے پاس غیر محدود زندگی اور اس کے گرد و پیش جزا و سزا کے غیر محدود امکانات موجود ہوں۔ پھر اسی پہلو پر غور کرنے سے اہل تناسخ کی ایک اور بنیادی غلطی کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے جس میں مبتلا ہو کر انہوں نے آوا گون کا چکر تجویز کیا ہے۔ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ صرف ایک ہی مختصر سی 50 سالہ زندگی کے کارنامے کا پھل پانے کے لیے اس سے ہزاروں گنی زیادہ طویل زندگی درکار ہے، کجا کہ اس 50 سالہ زندگی کے ختم ہوتے ہی ہماری ایک دوسری اور پھر تیسری ذمہ دارانہ زندگی اسی دنیا میں شروع ہو جائے، اور ان زندگیوں میں بھی ہم مزید ایسے کام کرتے چلے جائیں جن کا اچھا یا برا پھل ہمیں ملنا ضروری ہو۔ اس طرح تو حساب بے باک ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور اس کے بے باک ہونے کی نوبت کبھی آ ہی نہ سکے گی۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن کے وہ اوندھے کر دیے جائیں گے آگ میں، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، اس وقت کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی اس کے رسول کی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے چودھری تھے ان کی اطاعت ہم نے کی، ان کا کہنا مانا، ان کے کہے پر چلے، بس انہوں نے ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، والعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما بہت ہی بڑی لعنت۔ ویوم یعض الظالم علی یدیہ، اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے، جو گناہ گار ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ کے جو باغی تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجھلاہٹ میں۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا، میں ان کا اتباع کرتا، ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یہی ہے وہ عض یعض، ہاتھوں کو کاٹنا، کہ جس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملکن عاضًا، پہلا دور دور نبوت تھا، پھر دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوہ، اور تیسرا دور حضور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن عاضًا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی۔ یا ویلتا، وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، یعنی اس نے مجھے پھر ورغلایا۔
میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا، مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی، میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف، لیکن فلاں میرے دوست نے مجھے پھر ورغلایا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گیا۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کیا، بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا، دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا، میرے دل کے تاروں کو چھیڑنے لگا تھا، جیسے کہ کہا گیا ہے وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اے نبی ایسی بات کہیے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے، جو پہنچ جائے، ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے، وہ بات کہیے۔ تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی، لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو پھر دغا دینے والا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کے سوا کو اختیار کر لیے ہیں اپنے معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے مددگار بنے، ان کے لیے سہارا بنے، پشت پناہ بنے، اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے، جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے، وہ فرشتے ہوں، اولیاء اللہ ہوں، انبیاء ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا تو مانگو تو کفر کرے گا، تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے، انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائیں گے۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ نہ تمہاری اولاد، یہ اشارہ ہے حضرت حاطب کی طرف، انہوں نے اپنی ماں، اپنے بھائی اور اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی ایذا سے بچانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم نے جن کی خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا، وہ قیامت کے روز تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ ہمارے باپ یا ہمارے بیٹے یا ہمارے بھائی نے ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دے دی جائے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، اپنے اعمال ہی کے خمیازے سے بچنے کا سوال ہر شخص کے لیے بلائے جان بن رہا ہوگا، تو جا کہ کوئی کسی دوسرے کے حصے کا خمیازہ بھی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار ہو۔ یہی بات ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر زیادہ صریح الفاظ میں فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے، اس روز مجرم یہ چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنی حمایت کرنے والے خاندان اور دنیا بھر کے لوگوں کو بھی اگر فدیے میں دے کر عذاب سے چھوٹ سکتا ہو تو انہیں بھیٹ چڑھا دے اور خود چھوٹ جائے۔ سورہ المعارج آیات 11 تا 14۔ دوسری جگہ فرمایا، اس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ہر ایک اپنے ہی حال میں ایسا گرفتار ہوگا جس میں اسے کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ سورہ عبس آیت 34-37۔ جدائی ڈال دے گا، یعنی دنیا کے تمام رشتے، تعلقات اور رابطے وہاں توڑ دیے جائیں گے۔ جتھوں اور پارٹیوں اور خاندانوں کی شکل میں لوگوں کا محاسبہ نہ ہوگا، بلکہ ایک ایک فرد اپنی ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا اور ہر ایک کو اپنا ہی حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے دنیا میں کسی شخص کو بھی کسی قرابت یا دوستی یا جتھا بندی کی خاطر کوئی ناجائز کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اپنے کیے کی سزا اس کو خود ہی بھگتنی ہوگی، اس کی ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شریک نہ ہوگا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کے نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے۔ پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا، کجا کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا اس کی کوئی مدد کر سکے۔ تو اب یہاں سنیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔
وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہ کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانے دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، دائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اب انسانی معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیڈر لوگ جو اپنے پیچھے لوگوں کو لگا لیتے ہیں، چاہے ڈیماگوگس ہو، چاہے مذہبی جو ہے وہ مسندوں کے والی ہوں، اپنے پیچھے لگاتے ہیں، اور ان کے پیچھے لگنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہوئے ان کی عزت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے، ان کے نیچے دبے بھی ہوئے، ان کا پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ تبرہ کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، ہم تمہاری پیروی کرتے رہے، ہم نے سمجھا تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں اپنا لیڈر مانا۔ اب وہ اعلان برات کریں گے، اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا، اور اس کے جواب میں پھر وہ کریں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس روز کے جن لوگوں کا اتباع کیا گیا تھا دنیا میں، لیڈر لوگ،
وہ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی ان سے تبرہ کریں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، نگاہوں کے سامنے جہنم آ جائے گی اور تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. ہر انسان چاہے گا میرے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، ماں کو، بیوی کو، اولاد کو، تمام انسانوں کو چھوڑ دو جہنم میں، خدا کے لیے کسی طرح مجھے بچا لو. تقطعت بہم الاسباب، سارے رشتے منقطع ہو جائیں گے. جن رشتوں کی وجہ سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے حرام کی کمائی کرتے ہو، جن کی دلجوئی کے لیے دین کے راستے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہو، دین کے راستے میں بیوی ناراض نہ ہو جائے، گھر والے ناراض نہ ہو جائیں. لَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ سارے رشتے یہیں تک کے لیے ختم. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اگر کہیں ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح برات کریں گے جیسے آج یہ ہم سے برات کر رہے ہیں. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرتیں بن جائیں گی. کاش کہ ہم نے سمجھا ہوتا، کاش کہ ہم نے ان کی پیروی نہ کی ہوتی، کاش کہ ہم نے ان کو اپنا لیڈر اور اپنا ہادی اور رہنما نہ مانا ہوتا. وما هم بخارجین من النار، لیکن وہ اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں.